خلیج ایک بار پھر آتش فشاں وہاں پر پھٹ چکا ہے. امریکہ نے وسیع پیمانے پر ایران پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ایران کے ہاتھ میں اس جنگ کے دوران جو کچھ آیا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ فوجیں ایک طرف، توپیں ایک طرف، جہاز ایک طرف، بم ایک طرف. خلیج کا جو شاہراہ ہے آبنائے ہرمز، اس کا ایران نے بڑا بہادرانہ اور ذمہ دارانہ استعمال کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے. ویسے دنیا کا کوئی ملک ایران کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنا کنٹرول دکھا کر اس پوری جنگ کے اندر اپنی برتری دکھائی ہے. اور اب امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر ایرانی جو کنٹرول ہے، قبضہ ہے، اس کو چھڑانے کے لیے فل سکیل وار کی طرف جا رہا ہے. اب ایران کے ساحلی علاقوں پر حملے شروع ہو چکے ہیں اور ایران کا انفراسٹرکچر، سول انفراسٹرکچر بھی تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ایران نے کہا ہے، بلکہ یہ پیغام دے دیا ہے اپنے حمایتی حوثیوں کو کہ باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے، اور اگر حوثیوں نے باب المندب جو ہے اس کو بھی بند کر دیا تو یہ جو دنیا ہے، یہ جو تیل کی تجارت ہے، یہ بالکل ایک مطلب خطرناک حد تک چلی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا، آئیے ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی میاں صاحب. اس پہ جی بڑی بات کرنے سے پہلے ایک جملہ صرف پچھلی، جی ضرور. وہ جو ہے نا، دیکھیں جو پیچھے بات ساری ہوئی ہے ہماری، اس کے اندر شاید مولانا نے جو بات کرنا چاہی ہے وہ جن کو کرنا تھی ان سے نہیں کی. اصل میں جن کی وجہ سے اتنا شور ہوا وہ ہے سپاہی. کسی سپاہی پہ وہ تو حکومتیں نہ گراتے ہیں نہ وہ تو اپنی جان کا قربانہ دیتے ہیں، اور قومیں جو ہیں تمام قومیں ان پر فخر کرتی ہیں. وہ کسی تنہا کے لیے نہیں کرتے، کوئی شک. کیونکہ ہم لوگ خود جب ایک زمانہ تھا جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو پہلی خواہش یہی تھی کہ ہم فوج میں جائیں، اور کوشش فوج کی وردی ایک عزت احترام کا نشان بھی کی، لیکن اس کے پیچھے جذبہ ایک ہی تھا، وہ تھا شہادت. کوئی شک. اور ہمارے ہر سپاہی کی جو پہلی خواہش ہے وہ شہادت ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو ہے نا، میاں صاحب قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. وہ زندہ ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سپاہی وہ ہیں اصل میں نا، وہ جو پوری قوم کا دل دکھا ہے وہ اس بات پہ ہے. حالانکہ اس وقت بہت سے لوگ جو ہے نا، وہ آج ان کے ساتھ وہ غلطی کسی کی ہے لیکن بھگتنی کسی کو پڑ رہی ہے. بہرحال اس سے آگے بات، ابھی آپ نے جو امریکہ ایران کی بات کی ہے، دیکھیے ابھی ایران نے جس طریقے سے آبنائے ہرمز کو اپنا کنٹرول کر کے، حالانکہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایران نے 2 جہازوں پہ جو اٹیک کیا تھا، تین پہ، اس کی وجہ بھی بڑی واضح تھی کہ جو روٹ انہوں نے بتایا تھا اس سے ہٹ کے دوسرے روٹ پہ وہ جہاز امریکہ کے کہنے پہ، لیکن وہ ایک شرارت. اچھا میاں صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا کہ تو میرے رستے تو لنگ. میں نہیں لنگتا، ابھی میں دوسرے پاس سے جا رہے ہیں. نہیں، میں وہی بات کر رہی ہوں. وہ شرارت جو ہے وہ شرارت تھی اصل میں. انہی دنوں میں دیکھیے کہ آپ نے عمان کا جو بالکل طے تھا ایران کے ساتھ اس کے جو ہے نا معاملات مل کے کریں گے، عمان کا ایک بیان بھی ان دنوں میں آ گیا. امریکہ نے ان کو پہ زور ڈالا، اور اس کے بعد جب وہ روٹ بدلا تو انہوں نے اپنی وہاں پہ اپنا وہ تسلط جو ہے، اپنی وہ جو وہاں پہ ان کا ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے، اس کو بتانے کے لیے وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا. اس کے جواب ان کو جواز مل گیا، کیونکہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری بات سے اس جو ایم او یو تھا ان کے لیے تو وہ موت کا پروانہ تھا. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا. وہ انہیں جواز ملا، انہوں نے اٹیک امریکہ پہ وہ شروع. اب آپ کو کیا لگتا ہے ایران پہ انہوں نے شروع کر دی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ تھوڑا سا ایران کے لیے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران کی پوری دنیا جیت کا اعلان کر رہی ہے.
جیت کا اعلان کر دیا گیا. 14 کے 14 نکات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایران کے حق میں تھے, اور حالانکہ اس کی بھی خلاف ورزی امریکہ نے نہیں روکا لبنان پہ حملے کا, حالانکہ وہ بھی اس میں شرط شامل تھی, وہ بھی اس کی وائلیشن ہوئی. ان ساری باتوں کے درمیان میں پھر بھی کہوں گا کہ ایران کو یہاں تحمل کا مظاہرہ اس لیے کرنا چاہیے, کنسولیڈیٹ کرتا وہ اپنی فتح کو. ہاں جی, فتح کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے اس وقت جو آج وہاں خلیج کے حالات ہیں اس کے اندر ایک وقت آ گیا تھا کہ آج خلیجی ممالک ایران کے ساتھ وہ جو ایک صدیوں کی ایک دشمنی تھی اس سے نکل کے وہ قریب ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ دیکھیں تدفین پہ وہ ملک بھی آئے ہیں جن کا شاید تصور بھی نہیں تھا کہ وہ آئیں گے. تو ان حالات کے اندر میرا خیال تھا کہ 2 قدم ایران کو پیچھے لینے چاہیے تھے, ایران کو جو ہے نا اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جیتا ہوا بندہ جو ہے نا اس میں حوصلہ اور زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت میرے خیال میں یہاں کہیں نہ کہیں مجھے جو لگتا ہے IRGC اور سیاسی جو ہے ہاکس ہیں ان کے آپس میں اس وقت جو ہے نا یہ وہاں طاقت کا توازن جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ بھی مختلف جگہ پہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے اس سے اگلی بات کہی ہے جو ایران نے ایک اور برتری کی طرف جو ہے نا اشارہ کر دیا وہ باب المندب ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں سے تقریباً $10 بلین کی سالانہ جو ہے نا وہ تجارت ہے. 30% جو آپ کی کنٹینرز کی جو آمد و رفت ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے دنیا کی. اور اگر وہ بند ہو گیا, اگر وہ بھی شامل ہو گئی جنگ میں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. وہ اشارہ ایران نے دے دیا ہے کہ بھی وہ اگلا ہمارا جو قدم ہے, بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اپنے حامی گروپوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ امریکہ نے اگر ہمارے سول انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا تو بند کر دینا. تو اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ جاتا ہے تو آپ کی آئل کی پرائس $200 تک جا سکتی ہے پر بیرل. اور اگر یہ جاتی ہے تو یہ جنگ جو ہے جس کو تیسری عالمی جنگ کہا جا رہا ہے تو وہ تو ہو گئی معاشی لحاظ پہ تو وہ اس وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں آج سب سے زیادہ بڑھ کے ذمہ داری جو ہے وہ آج پھر پاکستان پہ, حالانکہ پاکستان اس کا براہ راست متاثر کس طرح سے ہے. سب سے پہلے تو جو ہمیں آئل کا ہمیں مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا سارا آئل اسی راستے سے آتا ہے اور پورا جو ہے نا ہماری معیشت اس وقت جو ہے نا وہ جس حالات میں ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. اس کے بعد آج بلوچستان کے اندر جو ہم بھگت رہے ہیں وہ اسی جنگ کا اسی کا نتیجہ ہے جو ہم اس وقت سفارت کاری کر رہے ہیں, اس وقت جو ایک اپنا امیج بہتر کر رہے ہیں اور لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے دنیا کے لیے ہم جو رول ادا کر رہے ہیں ہمارے دشمنوں کو وہ ہضم نہیں ہو رہا. وہ یہاں چاہ رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ مشکل پیدا کر دیں, ان کو اتنا زیادہ اندر سے کمزور کر دیں کہ ان کے اپنے جو حالات ہیں. اور دیکھیے کہ وہ بڑھتے ہوئے یہاں پہ کچھ یہ ساتھ سیاسی جب میاں صاحب نے بات کی تھی نا کہ سیاسی لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم سیاستدانوں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی اور وہ بڑھتی ہوئی کشمیر تک جو ہے نا وہ بات سینسٹیو ترین ایریا جو ہے ہمارا وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اس جنگ کو رکوانے کے لیے دونوں ملک جو ہیں قطر بھی اور پاکستان بھی, حالانکہ قطر اس وقت ہاتھ کھڑے کرنا چاہ رہا ہے جو نہیں کر گیا, وہ ثالثی سے اس نے کہا جی میں نو. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی اپنا پاشا صاحب ثالثی ہمیشہ طاقتور کرتے ہیں, ثالثی کمزور, ہم دونوں ملک اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کسی کی صلح کروا سکیں. وہ بات اس کو بنوانے کے لیے اس کے لیے طاقتور ہونا, اس کے اندر آج چائنا کو اپنی وہ ساری پالیسیاں جو بھی ان کی ہے جس طرح کا بھی ان کا ماضی رہا ہے, لیکن آج ان کو آگے بڑھ کے رشیا کو ساتھ لے کے آج ان کو یہ رول ادا کرنا ہے. حالانکہ وہ پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اس سارے معاملے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا رول فرنٹ پہ آنا بنتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی بھی معاشی جو یہ اصل میں اس جنگ کا ایک مقصد ان کو بھی معاشی لحاظ سے نقصان کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھ آ رہی کہ اگلی جو اس وقت رائزنگ ایک پاور ہے وہ چائنا ہے, اس کو بھی اس کا راستہ لڑا نہیں ان سے جا سکتا, تو کہیں نہ کہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش